बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कुरान को समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और जो भी लोग परेशान हैं उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करे और दोनों जहां की खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। हम लोग सूरतुल बक़रा के एंड में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाए ये सूरा भी ख़त्म हो जाता। आज 226 वर्स से करेंगे, 225 तक करें। सूरतुल बक़रा मैंने पहले भी बताया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरह इंडिया का अपना एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी उसमें डूस एंड डोंट्स, अमेंडमेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ऐसा रूल ये रूल ये इस तरह होता है ना, वैसे सूरतुल बक़रा में भी पूरे अल्लाह ताला रूल्स एंड रेगुलेशंस, हराम क्या है हलाल क्या है ये सब बताए। उसके अंदर मियाँ बीवी के हक़ क्या है एक दूसरे के ऊपर, किस तरह वो लोग सुकून एक दूसरे के लिए बन सकते, ये सब बहुत प्यारे चीज़ें अल्लाह ताला बताए। आखिरी अभी वर्सेस में लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था किस तरह होना चाहिए मियाँ बीवी का। और यहाँ पे भी आता है, देखिए, लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़अउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला थोड़े लोग यहाँ पे तलाक़ के बारे में भी आता है, और ये जनरली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि थोड़े लोग एक लेते प्रॉमिस, आप नहीं करें तो आप चाहे मियाँ भी बोल सकता है कभी चाहे बीवी भी बोल सकती है कि आप मेरे को छीना नहीं, इतने दिन तक मैं आपके पास आती नहीं, बेकार से ज़बान से बातें निकालते रहते। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कभी भी भूल के भी इस तरफ फॉल्स खसमा मत खाओ, और तुम में कुछ छीना नहीं, मैं आपको छीती नहीं, इस तरह एक होते ना कभी कभी। तो वो बहुत लाइल्मी के बातें हैं, सब ऐसे चीज़ें हम लोगों को अच्छे दिखते, लेकिन ये बहुत लाइल्मी के ऐसे बातें कभी भी हमें करना नहीं चाहिए, और हमारे बच्चों को भी ये तरबियत देना चाहिए। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कभी कभी जल्दबाजी में गुस्से से निकल जाता, तो फ़ौरन, इसलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं परेशान मत हो, गफ़ूरुर रहीम, मैं गफ़ूरुर रहीम माफ़ करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी ये है कि कभी कभी ऐसा ये चीज़ है कि बहुत, इसलिए बोलते हैं कब जब भी मियाँ हो बीवी को बुलाए इस टाइम होने गए, या बीवी मियाँ बुलाए इस टाइम होने गए, फरिश्ते लानत भेजते बोलते सुबह तक। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इस चीज़ को, अल्लाह मियाँ बीवी के सुकून को अल्लाह ताला कितनी अहमियत दे रहे हम लोगों को ये आयत से मालूम होता। तो कभी भी हम लोगों के जिस्मानी सुकून, नफ्सियात, ख्वाहिशात जब हलाल तरीक़े से निकाह में अल्लाह ताला रखे, तो उसको पूरे तरीक़े से निभाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। कभी भी उसको ठुकराओ मत, अपने शोहर के जज्बात को समझे, और एक शोहर अपने बीवी के जज्बात को समझे, जब जाके वो मैरिड रिलेशन, वो शादीशुदा ज़िंदगी एक सुकून का ज़रिया होता है। जब एक सुकून होना, तो एक दूसरे से कभी कभी तकलीफ़ां हैं तो भी वो माफ़ हो जाते। इसलिए हर चीज़ एक चीज़ से जुड़ी रहती बोलते सो। व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। फिर बाज़ वक़्त क्या होता, ऐसी दूरी बढ़ के देखिए अल्लाह ताला फ़ौरन इसके बाद तलाक़ की आयत करते। देखिए कई को तलाक़ होता, चाहे किसी भी मामले में, ये बोल के इसने सुकून, किसी भी मामले में नहीं बन के क्या होता, लास्ट में बहुत दूरी हो जाके तलाक़। आजकल कितने तलाक़ हो रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे तलाक़ के बारे में भी आ रहा कि जब तलाक़ हुए तो 3 महीने 3 पीरियड, यहाँ पे 3 माहवारी हुए तक इद्दत का दिना रहते। अब देखो अल्लाह ताला कितनी हिकमत की बात, यहाँ पे 3 माहवारी होना। कई को बोले तो हो सकता है कि औरत हामिला भी हो सकती, फिर बाद में जाने के बाद बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लग सकता बाहर गए। इसलिए अल्लाह ताला सब सोच समझ के तलाक़ का जो प्रोसेस है वो रखे हैं। ये हम लोगों को नहीं मालूम, और दूसरों के सामने हम आहिस्ता पेश करते कि मुसलमान तलाक़ बोले तो तलाक़ हो जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग तलाक़ का सही तरीक़ा देखेंगे तो इस्लाम एक मिसाल है कि औरत या शोहर
کس طرح طلاق لینا، پہلے صرف بولنا، پھر اس کے بعد رہنا، پھر اس عدت دنوں میں پھر دل پلٹا تو پھر اس شوہر کے ساتھ یہ کر سکتے، یا بیوی شوہر کے ساتھ یا شوہر بیوی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اور طلاق ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اس طرح 2 بار اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی خوبصورتی سے بتاتے ہیں، اگر آپ کو نہیں رہنا ہے بیوی تو محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ طلاق دو۔ ایسا نہیں کہ تو چلے جا، طلاق اتنے بدترین طریقے سے مار کے پیٹ کے نہیں کرنا، عزت سے نہیں کھیلنا، بولے جیسے اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے یہ آیتوں میں۔ اور ان لوگوں کا حق جو ہے کمپلسری ادا کرنا، اس کو ٹھکرا کے آپ لوگ ترقی بھی نہیں کر سکتے بول کے بولتے۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھر بول رہے ہیں یہاں پہ اب دوسرے اب ایک موقع کئی کو دیتے، اب آپ لوگ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں گے تو بھی فوراً طلاق نہیں ہوتا، آپ لوگ جب سبمٹ کرتے اس کے بعد 1 سال تک ٹائم دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ دونوں میں ایک دوسرے کی کمی محسوس کر کے ملتے ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ سکھائے سو طریقہ، ایک ہم لوگ اس چیز کو ایک نمونہ بنا کے رکھ دیے۔ ایک واسطے نمونہ، جب مسلمانوں کو ہی اس کا صحیح علم نہیں ہے تو کیسے نان مسلمس کو معلوم ہوتا؟ تو ہم لوگوں کو لازم طریقہ ہم لوگوں کو سب معلوم کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کس طرح سمجھائے بندوں کو۔ پھر اور اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پہ طلاق ہونے کے بعد پھر طلاق یا بیوہ عورت ہوتی ہے ان کے لیے بھی خاص آیت یہ رکھے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بہت معروف طریقے کے ساتھ آپ ان کو ریلیز کرو، او سرّحُنَّ بِمَعْرُوف، معرفت یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کبھی بھی ان کو تکلیف اذیت مت دو۔ اب دیکھیے قسمت، اب کبھی کبھی نہ چاہ کے بھی ہو جاتا ہے، عورت کو بالکل پسند نہ رہتا، کبھی شوہر دیتا، شوہر کو بالکل پسند نہ رہتا، کبھی عورت دیتی۔ اللہ تعالیٰ وہ مجبوری ہی نہ لائے اپنی زندگیوں میں، ہر جوڑے کو ایک محبت کے ساتھ رکھے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کبھی بھی پھر اللہ تعالیٰ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اب میں طلاق بولے طلاق لے سکتے بول کے اسلام میں بہت سے شوہر طلاق دے سکتے، طلاق ایسا مت کرو، آپ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے یاد کر لو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم ایک جو بھی میں نعمت دیوں اس کو بار بار یاد کر لیتے، اس سے کیا ہوتا بولے تو نعمتیں بار بار یاد کر لینے سے انسان عاجز ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ میں کتنے چیزاں دیا، میں کئی کو غلط کر رہا ہوں، چاہے ایک عورت ہو چاہے ایک شوہر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ میں بول رہے ہیں شئین علیم، ہر چیز میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالمعروف۔ جب تم طلاق دے دیے تو ان لوگوں کو رکاؤ مت دوسرے لوگوں سے نکاح کرتے ہوئے۔ بعض خود طلاق دینے کو دے دیتے لیکن ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے، ان لوگوں کو نہ دوسروں کو شادی کر لینے دیتے۔ ایک بیوی بھی کر سکتی اس طرح، ایک شوہر بھی کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بول رہے ہیں، کئی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری مینٹالٹی ایک شوہر کی ہو بیوی کو اچھے سے معلوم، تو آیت میں دیکھو کتنے لائن سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد یہ ہو سکتا، اس کے بعد یہ ہو سکتا۔ ڈو ناٹ پریونٹ دیم، مت رکاؤ ان لوگوں کو دوسروں کے ساتھ نکاح کر لینے سے۔ اور پھر بول رہے ہیں یہ سب کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے پھر بول رہے کأن منکم باللہ یوم الآخر، آخرت کے دن پلٹ کو اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے بولتے سو ڈر ہے سو والے ایسا کر سکتے ہیں بول کو بھی پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر یہاں پہ بچوں کو دودھ دینے کا 2 سال، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک ماں کا دودھ۔ یہاں پہ ماں کا دودھ دیکھیں اب ستہ توجہ دلاتا ہے عورتوں کو بچوں کو دودھ پلاؤ بول کے۔ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ رکھے آپ لوگ 2 سال تک دودھ پلاؤ، اپنا دودھ بچوں کو امیونٹی بڑھانے بہت اچھا صحت کو۔ پھر یہاں پہ اور ایک بھی بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بول رہے اب بعض وقت بیوہ رہتے، طلاق ہو کے عورتیں رہتے، کسی کو ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے کا دل ہو تو ان لوگوں کو اسٹرانگلی بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل میں کسی کو نکاح کر لینے کا ہے تو ظاہری طور پہ کرو، جا کے چپکے ان لوگوں کو
باتیں مت دو کہ میں تمہیں کر لیتا ہوں، میں تمہیں اسٹرکٹ وارننگ دے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے اللہ تعالیٰ ایک سمجھ سکتے. کہیں کو بولے تو ایک الگ ہی ہو جاتا وہ بات. تو اسٹرکٹ وارننگ دے رہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے سیدھا جاؤ، بولو، سب کے سامنے ظاہر کرو اور نکاح کرو. چپ کے ملنا ان لوگوں سے، چپ کے وعدے کرنا ہرگز نہیں کرو. اسٹرکٹ وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پہ ہے دیکھو یہ آیت 235 ولا جناح علیکم فیما اردتم بہ. کچھ بھی گناہ نہیں ہے جب آپ کسی کو شادی کا پیغام بھیجتے ہیں. علم اللہ انکم ستذکروہن ولکن لا تواعدوہن. لیکن وعدہ مت کرو. کرنا ہے جاؤ پیغام بھیجو کر لو. اور سرن چپ کے بھی وعدے نہیں کرو. یہ چاہے ابھی یہ بیوائیوں کے لیے نکاح ہے والوں کے لیے نہیں ہوتا، جنرلی بھی آپ نے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہو، اس میں غلط نہیں ہے. کب بعض خود بچوں کی طرف سے رشتے آنا بولے جیسا بھی رہتا، ویسے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو ارادہ ہے کسی کو نکاح کر لینے کا، بے شک بھیج سکتے ہیں. یہ دیکھو یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. کبھی کبھی بچیاں کسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا نہ ہوتا ہے کہ اگر ان پسند کرتے ان خود آنا بول کے. کبھی کبھی بچوں کو پسند رہتی کوئی بچی، لیکن پھر رہتا کہ ہم لوگ کیا جانے کا ان لوگوں کو پسند رہتا. یہ سب کرنے سے کیا ہوتا، نہ پہ جانے سے زندگیاں خراب ہوتے. وہ شادی کی بنیادی اچھی ہو تو شادی ضرور نبھا لیتے آدمی. اب زمانے کے حساب سے کبھی کبھی ہماری سوچ بدلنا پڑتا. شریعت اجازت دی ہے اس بات کو، تو ہم لوگ کون ہوتے اس کو روکنے والے. تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ بچوں کے شادیوں کے فیصلوں میں حکمت سے کام لینا. انشاءاللہ میں پرٹیکولرلی اسپیشل ویڈیوز رکھوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے، آسانیاں دے. اس کے حکمت ہے، اس کے نقصانات انشاءاللہ میں سمجھاؤں گی کہ شادی کی بنیاد اگر صحیح نہ ہے تو کس طرح نقصان ہوں گے، اور اگر صحیح ہو تو کیا فائدے ہیں، اور کس طرح بنیاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ بناؤں گی ویڈیو. اب یہاں پہ انشاءاللہ اتنے آیتیں بس ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آگے دوسرے آیتیں کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اینڈ میں آئے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور یہ سب باتیں سیکھیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے. اس کا ضرور آپ لوگوں کو ثواب جاریہ ملے گا، کیونکہ ہم لوگ بہت سے باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہو رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے کہ سب کے پاس اسلام کا صحیح علم پہنچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.